إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ آیات جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، ہمیں پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ یہ مالک الملک کا کلام ہے، اور اس کی وسعت کو، اس کی حکمت کو، اس کے معجزاتی اثرات کو انسان کا علم نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا علم انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے، اس کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے، اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اس کے رزق اور نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ آیات آیاتم بینات ہیں، آیاتم مبینات۔ کہیں ان کے لیے آیاتم بینات آیا، کہیں آیاتم مبینات آیا۔ تو آئیے اپنے رب کے کلام کو اپنے دلوں میں جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان آیات سے اپنے دلوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بات ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانی ہے کہ جب اس کائنات کو چلانے والے کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، ہر ایک پر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اور اسی اطاعت سے دل روشن ہوتے ہیں، گھر روشن ہوتے ہیں، نیکیوں کا نور زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کو چمکا دیتا ہے۔ تو یہ آیات مبینات، ان کی ہر آیت کا الگ امپیکٹ ہے، الگ طرح سے افیکٹ کرتی ہے یہ دلوں پر۔ تو آج کی آیات ہمیں ہمارے رب کی طرف بلاتی ہیں، رب کی اطاعت کی طرف بلاتی ہیں، ہمیں قرآن کی طرف بلاتی ہیں، ہمیں سنت کی طرف بلاتی ہیں، ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں حکم صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا۔ آج کی آیات ہمیں گائیڈنس دیتی ہیں کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری انسان کے درجے کس طرح بلند کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہمیں ایسا علم عطا کر دے جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے، جس کے نور سے ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں۔ آیت 51، انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنین کا قول ہوتا ہے، ایمان والوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے، کس وقت؟ اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ ان آیات کو، یہ آیات ان کے درمیان فیصلہ کریں، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو ان کی بات اس کے سوا نہیں ہوتی، ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، سنا ہم نے، و اطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، اللہ، حکم الہی کی طرف، اس کے مطلب قرآن کی طرف، ان آیات کی طرف جب بلایا جاتا ہے، و رسول ہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن جب آج کے کانٹیکس میں سنت کی طرف جب بلایا جاتا ہے، جب حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کا قول اس وقت، جبکہ ان کو بلایا جاتا ہے تو جبکہ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان، ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں اللہ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو ثالث بنا لیں، ان کو جج بنا لیں، قرآن و سنت کے احکام ان کی زندگی پہ نافذ کیے جائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی زندگیاں گزریں۔ تو ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ وہ بہانے نہیں کرتے،
وہ ایکسکیوزز نہیں کرتے، وہ صرف باتیں نہیں بناتے، کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں۔ جب حکم آ جائے تو کوئی آرگیومنٹ نہیں کہ اس حکم کا کیا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اتنے مشکل احکام کیوں دیے ہیں، اللہ نے شریعت اتنی مشکل کیوں بنائی ہے۔ تو وہ ایسے سوال نہ کرتے ہیں، نہ ہی کرنے کا سوچتے ہیں۔ تو ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے دل کی گہرائی سے مان لیا۔ تو ہر حال میں، چاہیں ان کو اللہ کا حکم کنوینینٹ ہو یا کنوینینٹ نہ ہو، اور ایسا ہوتا ہے دین پر عمل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی، الحمدللہ۔ تو چاہے کنوینینٹ ہو یا نہیں ہو، جب اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو مشکل لگتے ہیں، دل کے اوپر بھاری لگتے ہیں، انسان کو اگینسٹ دا فلو چلنا پڑتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ مخالفتیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان کی کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف کی ہے، کس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ہی حکم سنا ویسے ہی انسٹنٹ سبمیشن، انسٹنٹ اطاعت۔ سب سے خوبصورت ان کا یہ امیڈیٹ رسپانس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے دے، ایسی اسپرٹ دے دے کہ سوچے سمجھے بغیر، کسی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر، کسی فائدے نقصان کو تولے بغیر فوراً کہہ دیں، فوراً کہہ دیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے تذکرہ پڑھا تھا، پردے کے احکام آئے تھے تو صحابیات کے واقعات پڑھے تھے۔ تو جب جیسے ہی پردے کی آیات نازل ہوئی تھیں تو مدینے میں جس وقت نازل ہوئی ہیں، جب اس وقت صحابیات نے ان کو سنا تو انہوں نے کہا ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسی وقت چادریں منگوائیں، جہاں سے بھی جو چیز اویلیبل ہو سکتی تھی اس سے اپنے آپ کو کور کیا، انسٹنٹ اطاعت۔ اور ہم بھی اللہ کے احکام سنتے ہیں تو سننے سے امپلیمنٹ تک کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ڈیوریشن اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے فوری اطاعت، فوز العظیم ہے اس کی اجر میں، فلاح ہے اس کی اجر میں۔ انسان اللہ کے حکم کو جتنا ڈیلے کرتا ہے اور جتنا دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، وہ فلاں کے کیا کومنٹس ہوں گے، فلاں تو ہمارا مذاق بنا لے گا، تو جتنا سوچتا جاتا ہے عمل اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ صحابہ کا، صحابیات کا کیا طریقہ تھا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے تھے اور وہ فوراً عمل کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو فوری اطاعت کرنا انہیں کچھ مشکل نہیں لگتا، کیونکہ وہ اپنے رب پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا دیا ہے۔ اور یہ زندگی اسی کی تو عطا کردہ ہے نا، تو جس کی عطا کردہ ہے اس کے حکم کے مطابق گزرے گی نا، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو وہ تو اس کائنات کو بغیر کسی کی مدد کے چلانے والا ہے۔ تو جو ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ مکمل علم رکھنے والا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ، ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اہل ایمان کے قول بھی خوبصورت، ان کا عمل بھی خوبصورت، اور ان کے قول پر ان کا عمل گواہ رہتا ہے۔ یہ آیت ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر ایرا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ فلاح پانے کے دو راستے ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ یہ دو چیزیں ایمان والوں کو استقامت عطا کرتی ہیں، ہر گمراہی سے بچاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث، مستدرک الحاکم کی ہمیں حدیث ملتی ہے نا، 318 اس کا نمبر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اس سے پہلے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا پچھلے سیشن میں، جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ
وہ کہتے ہیں وہ یقولون آمنا باللہ و بالرسول، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول سے، اس رسول پر، و اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وما اولئک بالمؤمنین، آیت 47 ہے سورہ نور کی، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو ماننے کے باوجود، ان کی اطاعت کا دم بھرنے کے باوجود، کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایمان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، نلیفائی کر دیا جاتا ہے، ڈی سرٹیفائی کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ڈس الاؤ کر دیا جاتا ہے؟ بہت بہت کلیئر الفاظ میں بتا دیا گیا ہے۔ ہر ایمان والے کی آزمائش ہوگی، ہر ایمان والے کے ایمان کو تولا جائے گا، اس کا ویٹ کیا جائے گا، اس کو کھنگالا جائے گا، اس کو آزمایا جائے گا، اس کے ایمان کی ایکیوریسی دیکھی جائے گی، تب اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا، اپروف کیا جائے گا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں ایمان والی ہوں، کافی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوں۔ اٹس ناٹ انف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بہت ساری مختلف ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈالتے ہیں، الگ الگ حالات آتے ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی تکالیف آتی ہیں، کبھی مصیبتیں ہوتی ہیں، کبھی کلیشز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میٹرز ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے، کبھی چھوٹے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، مشکل ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں۔ یہی آزمائشیں ہوتی ہیں، یہی حالات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ایکوریسی کو چیک کرتے ہیں۔ تو اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرو، تو تب ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی جگہ پہ بھی نافرمانی نہ ہو، کہیں جھوٹ نہ ہو، کہیں چیٹنگ نہ ہو، کہیں الزام تراشی نہ ہو، کہیں دھوکہ نہ ہو، اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایمان کو نہ بیچا جائے۔ ہر جھگڑے میں، کوئی بھی جھگڑا ہو، ہر جھگڑے میں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہو، یا وہ گھر کی عدالت سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے گا، اس کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کیا جائے گا، قرآن اور سنت پہ پیش کیا جائے گا۔ تو ہر معاملے میں، ہر قسم کے حالات میں ایمان والوں سے ریکوائرڈ ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسئلے میں طریقہ اللہ کا ہوگا، طریقہ اللہ کا بتایا ہوا، حکم اللہ کا، اور طریقہ جو ہے وہ رسول کا ہوگا، مرضی اللہ کی ہوگی، فیصلہ اللہ کا ہوگا، اور طریقہ رسول کا ہوگا۔ تو جب انہیں پکارا جاتا ہے تو دو طرح کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں۔ پہلا کون سا ریئیکشن تھا جو ہم نے پہلے آیت 47 کے بعد ہم نے پڑھا تھا، اذا فریق منہم موردون، تو اچانک ان میں سے کچھ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا فائدہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنے میں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اگر انہیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو منافقین کے طریقوں سے ناراضگی کے بعد طرز بیان جو ہے وہ عطاب سے عنایت کی طرف مڑ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، یہ حقیقی ایمان والے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کی خوشخبری دی ہے، کہ سچے فرما بردار ہیں یہ لوگ، قرآن و سنت کے مولڈ میں ڈھل جانے والے۔ کیا شان ہے ان کی! اور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کبھی ان کے کوئی کلیشز ہوتے ہیں، کوئی تنازعات ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات میں صحیح راستے کی رہنمائی کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کو اپلائی کرتے ہیں، ان کے احکام کو اپلائی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اپلائی کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی حکم سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ تو ہمارا ٹارگٹ بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنا ہے۔ ایک ایک حکم جب ہم تک پہنچ جائے تو اگر ہم واقعی ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں انسٹنٹ سبمیشن کرنی ہے، ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا، ہم سے یہ ریکوائرڈ ہے، نو ادر آپشن، کمپلسری فار آل، ہم سب کے لیے کمپلسری ہے
کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ آج ہم بھی اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ ہر چیز میں ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم سے بھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت کا رنگ جھلکے۔ ہمارا عمل، جو بھی ہم عمل کریں گے، جو بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہماری کیٹیگری ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم مومنین کی کیٹیگری میں ہیں یا ہمارا عمل کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہمیں منافقین کی کیٹیگری میں گرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے خالص مومنوں کی فرما برداری کا بہت پیار سے تذکرہ کیا ہے۔ ایسی اطاعت جو انہیں مفلحون تک، فائزون تک پہنچا دیتی ہے، ان میں شامل کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کی نظر اپنے بینیفٹس پہ نہیں ہوتی۔ چاہے دنیا کی کسی چیز کا نقصان ہو جائے، لیکن آخرت کا فائدہ، اس کو پریورٹی دیتے ہیں۔ اپنی خواہشات پر، اپنی ڈیزائرز پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ قرآن میں جب اللہ کا حکم آ گیا، حدیث سامنے آ گئی، تو چاہے دل پر بھاری ہو، چاہے مال کا نقصان ہو، وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اسے پورا کر کے رہتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، فائدہ ہو یا نقصان، اسلام سے محبت کا اظہار کرنا ہو سکتا ہے کہ خطرات کا باعث ہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے پر وہ امبیرس نہیں ہوتے، فخر سے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، شرمندہ نہیں ہوتے۔ وہ فلاح پانے والے مومنین کا طریقہ ہے یہ۔ وہ اپنے ہر عمل کے لیے ڈرتے رہتے ہیں، اس کو قرآن و سنت کے پیمانے پہ تولتے رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن جائے گا، کہیں کہیں اس عمل میں اللہ کے رسول کی سنت کی نگیشن تو نہیں پائی جاتی۔ تو ڈر ڈر کر عمل کرتے ہیں، ہر بار میں بار بار چیک کرتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَتَّقِي، اور وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تقوی اختیار کرے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں، فائزون ہیں۔ کسی بادشاہ نے پوچھا کہ قرآن مجید میں آیت کافیہ کون ہے؟ وہ آیت کون سی ہے جس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے؟ تو جواباً اس بادشاہ کو وہاں کے علماء نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ آیت کامیابی کے تمام اسباب کو جمع کر دینے والی ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی 4 شرائط بتائی جا رہی ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، خشیت، اللہ کا ڈر، اور تقوی۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں من یطیع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری، اور زندگی کا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، تو روم کے فارمرز میں سے کوئی حاضر ہوا، اس نے آپ کے پاس آ کے کلمہ شہادت پڑھا، کہا کہ میں اسلام لے آیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو کیوں قبول کیا؟ تو اس نے کہا میں نے تورات، انجیل، زبور اور کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک ایسی آیت پڑھتے ہوئے سنا جس میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئیں جو تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب ضرور اللہ نے نازل کی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص فرائض میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، سنتوں میں اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اور گزری ہوئی غلطیاں جو بھی
جو بھی اس کی زندگی میں ہوا اس میں اس سے ہر ایک میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور کامیاب تو وہ ہے جسے جہنم سے نجات مل گئی، جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اطاعت میں ہر چیز وہ چیز شامل ہے جس کا کہ اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا، اور ان اعمال سے بچنا بھی اس میں شامل ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ وہ یکش اللہ، یکش، خا شین یا اس کا روٹ ہے خشیت۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے۔ علم کسی کے پاس جب آتا ہے تب اس کے پاس خشیت آتی ہے، اور اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ تو جب علم آتا ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے، تو ایک عجیب فیلنگ سے دل روشناس ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں انسان اللہ سے ڈرے، زبان سے جو بات نکالے اس میں بھی اللہ سے ڈرے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اللہ سے ڈرے، طنز طانے غیبت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، جو بات بھی سنے اس میں، یعنی جو کان میں جو جا رہا ہے، ہمارے کان میں جو چیز ہم سن رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم اللہ سے ڈریں کہ کہیں یہ سننے میں کہیں اللہ کی ناراضگی تو ہمیں فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کا مال باطل طریقے سے حاصل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے۔ وہ یہ تقی واقعہ یا اس کا روٹ ہے بچ بچ کے چلنا، تقوی۔ تقوی اللہ کا ایسا ڈر ہے جو گناہوں سے بچا لے، تو وہ لوگ فائزون میں شامل ہوں گے۔ فائزون، فوز کے معنی سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنے کے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سورہ بروج میں ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے فوز کبیر۔ تو مختصر الفاظ میں مومن بندوں کو کامیابی کا گر بتا دیا گیا۔ مومن اپنی زندگی کے پیٹرن کو اپنے رب کی رضا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو، اپنے مفادات کو اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، قرآن سنت کے مولڈ میں ڈھل جاتے ہیں، تو اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں ہر چیز میں، دنیا کے کاموں میں بھی، آخرت کے کاموں میں بھی، دین کے کاموں میں بھی اللہ ان کی حمایت کرتے ہیں، انہیں فلاح سے ہمکنار کرتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کر لے، ہمیں فائزون میں ہی شامل کر لے۔ کامیابی جو ہے نا، کامیابی کتنی خوبصورت چیز ہے۔ دنیا کی کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ، کوئی ٹرافی ملتی ہے، کوئی ریوارڈ ملتا ہے، کوئی شیلڈ ملتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے نا، مگر دنیا کی خوشی تو ٹیمپرری ہے نا، جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے۔ ازل سے ابد تک کے لوگ جب جمع ہوں گے، اس دن پکارا جائے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کرے کہ روز حشر میرا نام، آپ سب کا نام فائزون میں اناؤنس کیا جائے۔ تو یہ ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ اللہ کا وہ کون سا حکم ہے جس پر عمل کرنے کے لیے ہم ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں، ابھی تک ہم ہیزیٹیشن میں ہیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، کوئی ویل وشر نہیں ہے، تو اللہ کے ہر حکم پر خوشی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے ان کو ایک ایک کو پلان کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور کم از کم ہمارا اس ویک کا ہوم ورک ہے کہ کوئی 2 سنتیں جو کہ ہماری زندگی میں شامل نہیں ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور آن گوئنگ پروسیس ہے، ہمیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، چاہے لوگ پسند کریں یا نہ کریں، کوئی تعریف کرے یا نہ، کوئی اپریشیٹ نہ بھی کرے، چاہے لوگ نیکی کرنے پر جینا مشکل کر دیں، لیکن ہر حال میں فلاح کو ٹارگٹ کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے، میں بہت محنت کیے بغیر فلاح نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا، واقسموا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، سخت کوشش کے ساتھ، پکی قسمیں، پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟
منافقین کی بات کی جا رہی ہے یہ. کیا منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ کسی کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم تو وہ ویسے بھی نہیں کھا سکتے تھے. تو اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز مجھے دوبارہ کلیئر کیجیے گا. کسی کا میسج آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. تو اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اور قسم صرف اللہ کی یا اس کے نام یا اس کی صفات کی، صرف اسی کی جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، جیسے رسول کی قسم یا نبی کی یا کعبہ کی یا قرآن کی یا کسی بھی محبوب شے کی، جیسے ہمارے ہاں کامنلی کہا جاتا ہے تمہارے سر کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں. جہد ایمانہم، پکی قسمیں. اس کو جہد اس لیے کہا گیا کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش، پوری طاقت لگا دی اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. اور قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ. 3 قسمیں ہیں قسم کی: یمین غموس، یمین لغو، یمین منعقدہ. آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں. یمین غموس کہتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے والے کو یمین غموس کہتے ہیں. جیسے یعنی وہ قسم کھانا کہ قسم کھانے والے کو خود پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. جیسے ماضی کی کسی بات کے بارے میں وہ قسم کھاتا ہے، کہتا ہے کہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، جبکہ ایسا ہوا ہوتا ہے. اس نے خود دیکھا ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے، اس کی نالج میں ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن وہ قسم کھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ قسم جو ہے وہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے. گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا اور یمین غموس. اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، یہ کہ جو یعنی یہ اس میں ہوئے کہ جو یہ وہ قسم ہے کہ انسان کی زبان سے بلا ارادہ، بلا قصد جو ہے وہ کوئی بات نکل جائے. کوئی یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا. جیسے عرب لوگ نہیں کہتے کہ واللہ باللہ، تو ایسی قسم میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ بلا ارادہ کوئی بات ایسے زبان سے نکلی ہے. پھر یمین منعقدہ کیا ہے؟ کہ کوئی آئندہ کے کسی فعل کے متعلق قصدن قسم کھائے کہ میں یہ کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا. تو اگر ایسی قسم میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی گناہ کے کام کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے. تو جیسے کوئی کہہ دے میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا میں فلانا شخص سے زندگی میں کبھی نہیں ملوں گا، یعنی یہ تو قطع رحمی ہوگی نا کہ اپنے کسی رشتہ دار سے اناؤنس کر دے کہ میں قسم کھا لے کہ مجھے اس سے کبھی نہیں ملنا. تو یہ ایسی قسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کفارہ دینا چاہیے. اور شریعت میں بلا ضرورت قسم کھانا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے شدید ترین گناہ ہے. جھوٹی قسم میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا نام استعمال کر کے اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ کہتا ہے. اور کثرت سے قسمیں کھانے والے عموماً جھوٹے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ اپنے مفادات کے لیے، مثلاً اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں پہ پردہ رکھنے کے لیے، دوسروں کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں، یا پھر اپنی اچھی ریپوٹیشن بنانے کے لیے قسموں پہ قسمیں کھاتے ہیں. تو ان کی ایکسپرٹیز کس چیز میں ہوتی ہے؟ باتیں بنانے میں. باتوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں. عمل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قسموں کو سہارا بناتے ہیں. تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ صرف وربلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اور مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے قسم کھا کے اپنی محبت کا، اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے.
تو کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم ضرور نکلیں گے۔ کس چیز کا حکم؟ جنگ کا حکم، جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم۔ تو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور نکلیں گے، کسی غزوہ میں نکلنے کا حکم ہوا تو ہم ضرور نکلیں گے، یا ہمیں آپ ہمارے گھروں سے نکلنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور نکل جائیں گے۔ تو ان کا یہی طریقہ تھا، جب وقت آتا تھا، جب غزوات کا وقت آتا تھا، جہاد کا وقت آتا تھا، تو یہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے تھے، اور پھر جب دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ملی ہے، مال غنیمت ملا ہے، تو پھر افسوس کرتے تھے، کہتے تھے آئندہ تو ہم ضرور جائیں گے، اور قسم کھا کھا کر اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے، لا تقسمو، قسم مت کھاؤ، ایک کے بعد ایک جھوٹ پر اصرار مت کرو، یعنی جھوٹی بات پہ قسم کھا رہے ہیں نا، تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن خرید رہے ہیں نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مت کھاؤ قسمیں تم معروفہ، جو تم سے اطاعت مطلوب ہے، معروف اطاعت مطلوب ہے، ایسی اطاعت کرو جس میں کوئی شک نہ ہو، اور وہ ایمان معتبر نہیں ہے جس کی تم، یعنی تم خالی منہ سے صرف اپنی زبان سے قسمیں کھا رہے ہو، قسم کھانے کے بجائے عمل کر کے دکھاؤ، اطاعت کر کے دکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے دکھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معروف ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو جو شخص اپنے عمل سے اپنی فرما برداری ثابت کرتا ہے، اس کے پاس فضول باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جو لوگ دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو وہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے بڑے بڑے دلائل لے کے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں لے کے آتے ہیں، غلط کو صحیح ثابت کرنا جانتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے، بعض اوقات اسلام کے حق میں بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، تم جو کرتے ہو وہ خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو ان جھوٹی قسموں سے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن دلوں کا حال جاننے والے رب کو، عالم الغیب و شہادہ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہو، کیونکہ وہ تو تمہارے ہر قول و فعل سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی۔ صرف منافقوں سے خطاب نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، کیونکہ سورہ نساء میں اور قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، سورہ نساء آیت 59 بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اور ایمان اور نفاق میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، ایک انویزیبل بارڈر ہے دونوں کے درمیان۔ جب ایک مسلمان اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کے مطابق عمل نہیں کرتا، اپنی زندگی کے معاملات میں قرآن اور سنت کو شامل نہیں کرتا، تو وہ اس انویزیبل بارڈر کو کراس کر کے منافقت کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، چاہے وہ حال حلیے سے ایک پریکٹسنگ مسلم لگتا ہو، اس حیثیت سے پہچانا جاتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو۔ عبداللہ بن ابی مسجد نبوی کی پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جہنم میں ہوگا۔ تو منافقت ایک ایسا روگ ہے جس کے لیے ہر مومن کو الرٹ رہنا پڑتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہو اور منافقت کسی وقت دل میں چھپ کے آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان سے حقیقی محبت، اپنے عمل میں عاجزی، قرآن کے حکم پر سنت کے طریقے سے عمل جو ہے نا، وہ انسان کو منافقت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو تو تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیت 33، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔
ولا تبتلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال باطل مت کرو. ہم ہر عمل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، وہ کوئی بھی کام جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ ہو، وہ باطل ہے. تو اطاعت میں محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جان لگانی ہے. کیونکہ جنت صرف چاہنے سے تو نہیں ملتی نا، خواہش کرنے سے نہیں ملتی. فرما برداری کو اپنی باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. تو اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے نہ نکلے. سورہ نساء کی بھی آیت 88 ہے، میں یوتی رسولہ فقط اطاع اللہ. تو جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا، بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا پریکٹیکل ورژن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اطاعت کے معنی فرما برداری، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. اس اطاعت اور فرما برداری پر قرآن میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. کثرت سے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم آتا ہے. کثرت سے آیات میں بار بار ریپیٹ کر کے یہ حکم آتا ہے. سورہ آل عمران آیت 137 ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ نساء آیت 69، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. تو ہمیں بھی تو اللہ کے انعام چاہیے، ہمیں تو اللہ کی نعمتیں چاہیے، تو ہمیں بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ ہمیں اپنی اطاعت کا طریقہ سکھا دے، ہمیں اپنے رسول کی اطاعت کا طریقہ سکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ ہمیں کس طرح سے اس کو اپنی زندگی پہ اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر سورہ انفال آیت 46 آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر بہت ساری آیات ہیں، ہم ابھی ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ورنہ جو ہے وہ لمبی بات ہو جائے گی. اطاعت اور فرما برداری کی تاکید بہت ساری آیات سے ثابت ہے. تو پھر فرمایا آیت 54 میں ہی آگے کنٹینیو کہ فَإِن تَوَلَّوْا، حکم آ گیا اطاعت کا، تو لیکن اس کے باوجود بھی جو منہ پھیر لیتا ہے، جو منہ موڑ لیتا ہے، جو پھر جاتا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو اس کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا. یعنی اگر تم منہ موڑ لوگے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، علیہ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ان کے ذمے صرف وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف وہ ہے، ما حملہ، جو ان پر بوجھ ڈالا گیا، جو وہ اٹھوائے گئے. تو اللہ نے کیا بوجھ ڈالا ان کے اوپر؟ ان کو ذمہ داری دی اللہ نے بندے کو اس کے رب سے جوڑنے کی، تبلیغ کی، پہنچا دینے کی، دعوت دین کی. وَعَلَيْكُمْ، اور تم پر، مَا حُمِّلْتُمْ، تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا، جو تم سے اٹھوایا گیا، جو تم اٹھوائے گئے. ہم پر کیا بوجھ ڈالا اللہ نے، کیا ذمہ داری رکھی؟ ہم پر فرما برداری کا بوجھ ڈالا، اطاعت کا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے ثابت کرنے کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بوجھ ڈالا اللہ نے ہم میں. اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ڈالی ہمارے اوپر، امت وسط کی ذمہ داری، جو علم آ گیا اس کو ان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری جن کو نہیں پتا، جو نہیں جانتے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چین سے جڑے رہیں. حجۃ الوداع میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، 1741 اس کا نمبر ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ سنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں معلوم ہے آج آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، اس کے بارے میں، اس دن کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے، یوم النحر نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضرور ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے، اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس مہینے کا نام کوئی اور نام رکھ لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا آپ اس کا کوئی نام رکھیں گے، لیکن آپ نے کہا کیا یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بس تمہارا خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے کی اور اس شہر میں کی، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ پھر پوچھا، سب سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور ہاں یہاں موجود غائب کو، یعنی جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے۔ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آپ لوگوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ذرا سا پھر سے مجھے کلیئر کر دیجئے، کیونکہ الحمدللہ کچھ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے، وہ میسج کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے، اگر اطاعت سے منہ موڑو گے تو ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارا اپنا نقصان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے جتنی ان پر ڈالی گئی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دی بس۔ تو ہم نے ان کی بات کو دل کے کس درجے سے قبول کیا، ہم نے ان کی بات پر، ان کے احکام پر کتنا یقین کیا، ان پہ کتنا عمل کیا، کتنا عمل کے ساتھ آگے پہنچانے کی کوشش کی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور جس نے منہ موڑ لیا اس نے تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حوالے کر دیا نا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تم اس کا حکم مانو گے، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پانے کا بہت بڑا نسخہ بتا دیا ہے، بہت اہم فارمولہ بتا دیا ہے کہ رسول خدا کی اطاعت سے، اگر کرو گے اطاعت رسول خدا کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے نبی کی پیروی کر لی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اتباع کر لیا، اس کے فٹ پرنٹس کے پیچھے پیچھے چلے تو تم نے ہدایت کو پا لیا۔ اطاعت کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر تم سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو گے تو راہ حق پا جاؤ گے۔ کنڈیشنل ہے ہدایت، مشروط ہے ہدایت اطاعت کے ساتھ۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو نبی کی سنت کو زندہ کرنا بھی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی تو اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کوئی بدعت کا کام ایجاد کیا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے تو اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اب دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، ان پر جب انسان عمل کرتا ہے تو ان کے اندر محبت کا احساس نہیں ہوتا، ان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی خلوص نہ ہو۔ اب کوئی شخص جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی قوانین کو نہیں توڑتا، لیکن ان کو دماغی طور پر قبول بھی نہیں کرتا، دل سے ان قوانین سے نفرت کرتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اس اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل صرف ظاہری اطاعت نہیں چاہیے، بلکہ دل اور دماغ کی بھی فرما برداری چاہیے، محبت چاہیے ان کے ساتھ، عاجزی چاہیے ان کے ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ، اور پھر ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کی رضا کی امید رہے۔ اطاعت کے بھروسے پہ انسان نہیں بیٹھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ سے بس قبولیت کی دعا کرتا رہے، یعنی ساتھ ساتھ عمل اور ساتھ ساتھ قبول ہونے کی فکر۔ تو ہر وقت اس بات کی فکر کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے اندر کوئی کمزوری آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے اعمال قبول نہ کیا جائے، تو اس لیے ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، اطاعت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن دل اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے ہٹ جاؤ، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے ہدایت کو پانے کی، بہت زیادہ پیروی کرنی ہے، ہم سے بہت زیادہ عمل ریکوائرڈ ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے کتنے اہم کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، کوئی سمجھیں کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، یا یونیورسٹی کی کوئی کلاس ہو رہی ہے، یا کوئی کوئی آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی خوش گپیاں ہو رہی ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، انجوائمنٹ ہو رہی ہے، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا کوئی شادی ہے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، سب کے سب مصروف ہیں، پھر اذان کی آواز آئے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا؟ ہمارے نبی مصروف ہوتے تھے ڈیلیگیشنز کے ساتھ، کسی اجتماع میں ہوتے تھے، یا وہ گھر والوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ اذان ہوتی تھی اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ جب نماز کا بلاوا آ گیا تو اس وقت ہر چیز پیچھے، کیونکہ احکم الحاکمین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس لیے مومنوں کو اب اس کو پرائرٹی دینی ہے کہ وہاں سے بلاوا آ گیا، اذان کا دائی بلا رہا ہے۔ اس ہم اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں تو رکھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو تب ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے۔ اس میں جب ہم اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہم اپنی اطاعت کے لیول کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہم کسی مسئلے میں بھی ہیں، ہم جن حالات میں بھی ہیں، کسی یعنی زندگی کے کوئی بھی دوسرے معاملات میں ہیں، ہم ان میں یہ سوچیں کہ ایسی سچویشن میں ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے، یا ان پر ایسی سچویشن آتی تو وہ کیا کرتے۔ تو جو ہمارے نبی کرتے تھے ہمیں بھی وہی کرنا ہے، یہ ہے اطاعت۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں میں ایسی طاقت پیدا کر دی ہے، ایسی ہمت، ایسی انرجی پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے۔ تو اور تصور بھی نہیں کر سکتے اس بات کا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو فقط احکام کا پہنچا دینا تھا۔ البلاغ کے معنی تبلیغ ہے، المبین ظاہر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو احکام کو پہنچا دینا تھا، تمہارے قبول کر لینے میں، تمہاری فرما برداری میں رسول کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے تمہیں دنیاوی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچے، مگر اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر آیت 55 بہت خوبصورت آیت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانشین بنائیں گے، ان کو خلافت دیں گے زمین میں، ضرور دیں گے، جس طرح ان لوگوں نے اس سے اس سے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ تو دل کو تسلی دینے والی آیت ہے، خوبصورت آیت، اطاعت کے لیے موٹیویٹ کرنے والی آیت، مخلص مومنوں کے لیے صرف مشکلات نہیں ہیں، صرف ان کے لیے مشقتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے انعامات بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، دنیا میں ہی بڑا خوبصورت بدلہ بھی ہے ان کے لیے، کیونکہ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیاوی فائدوں کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے دلوں میں منافقت پھلنا پھولنا شروع کر دیتی ہے نا، تو اس شک کو توڑا جا رہا ہے، اس پہ ضرب لگائی جا رہی ہے کہ اطاعت کے ساتھ اللہ طاقت بھی دیتا ہے، اللہ مال و دولت سے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اقتدار دیتا ہے،
جو لوگ خلوص کے ساتھ ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین میں اقتدار بخشے گا جیسے پہلے اس نے بخشا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کی، بے غرض اطاعت کی، ان کا حکم سنتے ہی دوڑ پڑتے تھے۔ ان پر بہت مشکلات آئیں، لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا، ان سے رشتہ دار ناراض ہو گئے، انہوں نے فزیکلی جہاد کیا، نفس کی ناجائز خواہشات سے بھی جہاد کیا، تب کہیں جا کر ان کو کامیابی ملی۔ اور یہ جہاد کوئی 2-4 دنوں کا نہیں تھا، سالوں پہ محیط تھا نا۔ اللہ نے آزما لیا تو خوشخبریاں ملی، تو اللہ آزمائیں گے۔ مومنوں سے کیا ہوا وعدہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی عرصے میں پورا کر دیا، 10 سال کے اندر اندر۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے کی فتح دے دی، خیبر کی، بحرین کی، یمن کی، پورے جزیرہ عرب پر آپ کو فتح عطا فرمائی۔ جو مجوسیوں اور شام کے ان سے آپ جزیہ وصول کرتے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو خلفائے اسلام نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کا بہت سا حصہ فتح کر لیا، قیصر و کسریٰ کے تخت پہ قبضہ کر لیا، مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مسلمان ان سب کافروں کی گردنوں کے مالک بن گئے، ان کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ مسلم میں حدیث ہے 2889، انہوں نے بتا دیا تھا کہ اللہ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی ہے، تو میں نے اس کے تمام مشرق اور مغرب دیکھ لیے ہیں، اور میری امت کی سلطنت اور اس کے ان مقامات تک، یعنی میری امت ان مقامات تک پہنچے گی جو مجھے لپیٹ کے دکھائے گئے، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا کیے گئے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد امن میں بدل دے گا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو دوسرا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو اقتدار بخشے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو ایسا اقتدار ملے گا جس میں کسی اور کا آئین نہیں چلے گا، کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ نے ان کے دین کو بلند کیا، جس کو قبول کر کے انہوں نے، اسلام کو قبول کرنے سے ہی ساری مخالفتیں مول لی تھی نا انہوں نے، اس دین کو اللہ نے پسند کیا تھا ان کے لیے، تو ان مومنوں نے اس دین کو نافذ کیا تو اللہ نے پورا ماحول بدل دیا، پورے شہروں کے شہر بدل دیے، ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ کر دیا۔ یعنی جب ایمان والے کم ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، تو ان کو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے نا، تو دین کو بلند کیا اور دین کے ساتھ مومنوں کو بھی بلند کیا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان نہیں چھوڑے گا اور نہ ریشم کا بنا ہوا، مگر اللہ اس میں اس دین کو داخل کرے گا، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلت دے کر۔ عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے، اور ذلت ایسی جس کے ساتھ اللہ کفر کو ذلیل کرے گا۔ تو یہ پیشن گوئی کا اکثر حصہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بنی امیہ عثمانی خلفاء کے ہاتھوں پورا ہو گیا، اور جو رہ گیا ہے وہ بھی پورا ہو کے رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ مسلمانوں کی خوف کی حالت کو بدل کر امن عطا فرمائے گا۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ ایک طرف پورے عرب کے کفار کی دشمنی تھی، دوسری طرف منافقین کی سازشیں تھیں، مسلمان پریشانیوں میں، اسٹریس کی چکی میں پس رہے تھے، ہر طرف خوف زدہ رہتے تھے وہ ہر وقت۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینے آئے اور انصار نے انہیں جگہ دی، تو سارا عرب ان کی جان کے در پہ ہو گیا۔
اس لیے مسلمان رات کو اسلحہ رکھ کے اپنے پاس سوتے تھے، دن بھی اسی حال میں گزارتے تھے، اسلحہ ہر وقت پکڑا ہوا ہوتا تھا کہ کہاں سے کس وقت کون حملہ کر دے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن اور اطمینان سے گزریں گی اور ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کی بدولت خوشحالی آئے گی، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا تو برکتیں آئیں گی، امن آئے گا۔ عدی بن حاتم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم کے پاس موجود تھا جب آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آپ سے فاقے کی شکایت کی، پھر ایک اور آیا تو اس نے ڈاکے اور راہزنی کی شکایت کی۔ جیسے ہم بھی ایسے ہی ہر وقت واقعات سنتے ہیں نا کہ ابھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس سے یہ چھن گیا، اس کا فلانے کا یہ ہو گیا، تو ہم یہ ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں نا، تو ایسے ہی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ایک شخص نے آ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عدی، تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھو گے جو ہیرا سے سفر کرے گی حتیٰ کہ کعبہ کا طواف کرے گی، یعنی اکیلی عورت ہیرا سے کعبہ کے طواف کے لیے آئے گی اور اس کو اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ جو جو اتنے بدماش ہیں، جو بنو طے کے بدماش ہیں، وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، یعنی کیسر و کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ اور کہا تم دیکھو گے، تم اس آدمی کو دیکھو گے جو سونے اور چاندی کو مٹھیوں میں بھر بھر کر اس شخص کو تلاش کرے گا کہ کوئی مل جائے اور اس میں وہ سونے اور چاندی کو بانٹے۔ پھر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اونٹنی پر سوار ایک عورت کو دیکھا جو ہیرا سے سفر شروع کرتی تھی حتیٰ کہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے، اور اور کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا، بخاری کی یہ حدیث ہے، 3595 ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے وہ دیکھا، خود خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کہا یا بدوننی، وہ لوگ جن کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے۔ یا بدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور حقیقی ایمان ہو تو حکومت بھی مل جائے گا، مال و دولت مل جائے گی، مگر اطاعت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ وعدہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ہو۔ اس کے پہلے مصداق تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ایسی اللہ تعالیٰ نے سلطنت بخشی۔ اب ایک اور اہم بات ہے اس آیت میں، ان احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے کہ جب بھی مسلمان ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہو گئے، جم گئے عمل صالح پر، اللہ کے ساتھ شرک سے تائب ہو گئے، توبہ کر لی انہوں نے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، ہر ایک میں اللہ کے حکم پہ چلنے لگے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے لگے، تو پھر یہ آیت اجتماعی زندگی میں بھی اپلیکیبل ہے اور انفرادی زندگی میں بھی۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو برے حالات میں ہوتے ہیں، کچھ کو محکوم بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھروں میں ہوں، اپنے اداروں میں ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، وہ زیادتیاں سہتے ہیں، تنگیاں سہتے ہیں، لیکن اگر وہ ایمان پر اور عمل صالح پر جم جائیں، یقین کریں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو طاقت سے نوازے گا، اللہ ان کو اختیار سے نوازے گا، اللہ ان کو اقتدار سے نوازے گا، ان کو نعمتیں عطا کرے گا، فاقوں کے بعد خوشحالی دے گا، ہر طرح کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی جو ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے مالک، اے اللہ، ہمیں ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ، ہمیں قرآن و سنت کے
قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ، ہمیں نیکیوں کا شوق عطا کر دے اللہ، ہمیں ایسی طاقت عطا فرما دے، ایسی توانائی عطا فرما دے جو اس توانائی اور طاقت کو ہم نیکیوں کے لیے خرچ کر دیں۔ اے اللہ، اس اپنی ساری کی ساری طاقت کو ہم آپ کی رضا کے حصول کے لیے لگا دیں میرے مالک۔ یا اللہ، ہم سب کے جتنے خوف ہیں، جتنے ڈر ہیں، جتنے اندیشے ہیں، اللہ ان سب کو امن کے ساتھ بدل دے یا اللہ۔ یا اللہ، ان کی تکالیف کو نعمتوں کے ساتھ بدل دے۔ یا اللہ، ہم سب پر، سارے مسلمانوں پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دے۔ یا اللہ، ان کو تکلیفوں سے بچا لے، ان کو مشکلات سے بچا لے، ان کو پریشانیوں سے بچا لے۔ اللہ، آپ ہمیں اپنا ایسا فرما بردار بنا لیجئے کہ آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہم پر کوئی تسلط نہ کر سکے، ہمیں کوئی رسوا نہ کر سکے، ہمیں کوئی ذلیل نہ کر سکے۔ اللہ، آپ ہمیں اپنی ایسی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ، ہم کو بہترین ایمان عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ اے اللہ، ہم کو بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔